زمین میں، مربوں میں، کارخانوں میں، صنعت میں، تجارت میں، مکانوں میں، سامان میں تم اپنے غلاموں کو، لونڈیوں کو اپنے ساتھ برابر کا شریک بناتے ہو، ہے ایسی بات؟ میں نے عرض کیا تھا کہ تم میں اور غلاموں میں فرق صرف اعتباری حقیقی فرق ہے۔ اعتباری فرق یہ ہے کہ تم مجازی طور پر آقا ہو، وہ مجازی طور پر مملوک، باقی وہ بھی انسان، تم بھی انسان، تمام ضروریات بشریہ جیسے تمہاری سو ہوں۔ جب تم اپنے جیسے انسانوں کو اپنی دولت میں برابر کا شریک نہیں بنانا چاہتے، نہیں گوارا کرتے، تو رب تعالیٰ کے ساتھ مخلوق کو نہ جنس ہے، رب تعالیٰ کی تو جنس ہی نہیں، نہ صنف ہے، نہ کوئی مشابہت، لیسا کمثلی شیء، اس کے ساتھ تم اس کے کارخانے میں شریک ٹھہراتے ہیں، اس سے بڑا ظلم کیا ہے؟ اور تم ان سے ایسے ڈرو جیسے اپنے نفوس سے ڈرتے ہو۔ جیسے دو آدمی ہوتے نا کسی کاروبار میں شریک، تو ہر شریک کو یہ فکر ہوتی ہے کہ اگر مجھ سے حساب کتاب میں غلطی ہوئی تو میرا شریک مجھ پر اعتراض کرے، شریک ہو نا کام میں، تو اس کو فکر ہوتی ہے کہ اگر مجھ سے کوئی گڑبڑی ہو گئی تو میرا شریک ضرور اعتراض کرے گا کہ یہ حساب نہیں ملے۔ تو کیا تم بھی اپنے غلاموں سے ڈرتے ہو؟ جب تم اپنے غلاموں سے نہیں ڈرتے اور ان کو اپنے گویا کے کارخانے میں اور اپنی چیزوں میں نہیں شریک ٹھہراتے، تو پھر خدا کو، خدا کے بندوں کو، خدا کی مخلوق کو خدا کا شریک کیسے بنا؟ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، فرما دلیل پہ ظالموں کے پاس کچھ نہیں۔ بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم، انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی علم کے ذریعے۔ کون اس کو ہدایت دے؟ جس کو اللہ دے گا۔ جس نے اپنی خواہش کی پیروی کی، اتبع، تو جب اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے، غلط راستے پر چلتا ہے، تو رب زبردستی پہ ایمان نہیں دیتے، کوئی مددگار ان کے۔ فرمایا تو ان کو چھوڑ دے، فاقم وجہ، تو اپنے چہرے کو دین کی طرف گویا کہ متوجہ کر۔ حنیفہ، یہ حنیفہ کا لفظ یہ وجہ کا ضمیر سے حال ہے، حالہ کونے کا حنیف۔ دوسری ترکیب بھی آئے گی کہ دین سے بھی دین حنیف، اس کی بھی وہ بات آگے انشاءاللہ کل آ جائے۔ تو آپ اتنے سمجھے کہ حنیفہ حال ہے دین سے، حالہ کونے کا حنیف۔ یہ اللہ کی فطرت ہے، فطرت اللہ ہے، یہ مفعول ہے۔ فطر فطرت اللہ، الزم فطرت اللہ، جو اس پر رب نے لوگوں کو پیدا کیا۔ کوئی اللہ تعالیٰ کی خلقت میں کوئی تبدیلی نہیں۔ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ منیبین، یہ منیبین حال ہے، وجہ کا، اور اس پر جو عطف ہے اس سے بات سمجھنا۔ فاقم وجہ کا، یہ وجہ کا یہ معطوف علیہ ہے، اس پر عطف ہے۔ ومن اتبعک، اور جنہوں نے تیری پیروی کی، فاقم وجہ کا ومن اتبعک، تو بھی پیروی کر، قائم کر اپنے چہرے کو، اور جنہوں نے تیری پیروی کی وہ بھی۔ حال کونکم منیبین، منیبین اس وجہ کا جو معطوف ہے اور اس پر جو جملہ عطف ہے، ان دونوں سے حال ہے۔ یہ آپ کو انشاءاللہ جلالین تک میں ترکیب ملے گی۔ جلالین استاد هل انت حی ام متیقظ؟ ہاں آگے وہاں اریدہ بھی، ہاں نہ اب پورا نہیں پڑھا دوں، ہاں نہ ہوگا مولانا، یہ کوئی بات مجھے دیں۔
یہ دیکھیے فرماتے ہیں منیبین اے راجعون الیہ تعالی فیما امر بہ ونہی حال من فاعل اقیم وما ارید بہ اے اقیمو اوپر وہ بیان کر گئے ہیں انتا و من اتبعک، تو انتا و من اتبعک جو ہے معطوف الیہ، اس سارے سے یہ حال ہے، دونوں چیزوں سے۔ اچھا، اب ایک بات یہاں اور سمجھ، وہاں کالج میں درس ہو رہا تھا، گورنمنٹ کالج گکھر میں۔ ان دنوں اخبارات میں کچھ ایسے مضامین آئے تھے کہ جنس کی تبدیلی، لڑکا لڑکی بن گئی اور لڑکی لڑکا بن گئی، کچھ اخبارات میں یہ مضامین آئے تھے۔ ایک صاحب اٹھے، کہنے لگے مولانا آپ کہتے ہیں کہ اللہ کی لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی خلقت میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، حالانکہ فلاں اخبار میں فلاں میں لکھا ہے کہ لڑکا لڑکی بن گئی اور لڑکی لڑکا بن گیا، تو تبدیلی تو ہوگی۔ تو یہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، تو یہ آیت تو اس چیز کے اور یہ چیز آیت کے خلاف۔ تو میں نے کہا دیکھیے آپ غلط فہمی کا شکار، غلط فہمی کا شکار کیوں ہیں؟ اس مقام پر رب تعالیٰ نے جس چیز کو فطرت اللہ سے تعبیر کیا وہ دین ہے، دین وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فطرت اللہ التی لا تبدیل فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم۔ جہاں دین کا ہے، یعنی کہ کبھی توحید ہو کبھی نہ ہو، کبھی رسالت مانو کبھی نہ مانو، کبھی قیامت مانو کبھی نہ مانو، جہاں جس فطرت کا ذکر ہے وہ ہے دین۔ اور بخاری شریف میں بھی مسلم میں بھی روایت ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواہ یہودانہ وینصرانہ ویمجسانہ، تو اس فطرت سے جو قرآن اور حدیث میں ہے دین مراد ہے، پہلے بھی دین کا لفظ ہے، آگے بھی ذالک دین القیم۔ اس سے وہ تبدیل جنس کا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ لڑکے کو لڑکی بنا دیں کسی اصول سے بن جائے، اس کے خلاف نہیں ہے، یہ فطرت سے جان دین۔ فرمایا منیبین الیہ، اور ڈرو اللہ سے اور نماز قائم کرو اور نہ ہو تم شرک کرنے والوں سے۔ بات غیر متعلق بھی ہے اور طویل بھی ہے، میں اس کو چھیڑتا نہیں، صرف مختصر سی بات ہے۔ اس کا کوئی مرد ہو یا عورت ہو، بالغ ہونے کے بعد دیدہ دانستہ نماز چھوڑے تو امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی فرماتے وہ کافر۔ بقیہ ائمہ ثلاثہ اس کو کافر نہیں کہتے، گناہگار سمجھتے۔ اچھا، سزا کے متعلق تین امام فرماتے ہیں کہ اس کی سزا قتل۔ امام احمد رحم اللہ تعالی فرماتے اس لیے کہ مرتد ہو، مرتد کی سزا قتل۔ امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ قتل تعزیری ہے، قتل تعزیری۔ فتح الباری، نووی شرح مسلم، عمدۃ القاری، ارشاد القاری، شامی وغیرہ 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 سب کتابوں میں مسلم۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو قید کیا جائے، سچے دل سے توبہ کرے تو جیل سے نکالو، حتیٰ یتوبہ او یموتا، یا وہی مرے، اس کے ناپاک قدموں سے زمین کو۔
اب امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی کی طرف سے جن حضرات نے دلیلیں پیش کی ان میں ایک یہ بھی ہے کہ نماز قائم کرو اور نہ ہو تو مشرک ہو، وہ نماز کا ترک کرنا کفر اور شرک تو کافر ہو۔ اور ایک حدیث ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر جہارا، یہ الجامع الصغیر للسیوطی میں روایت ہے اور قال اسنادہ صحیح، سے استدلال کیا۔ لیکن ائمہ ثلاثہ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ دونوں دلیلیں تکفیر کے لیے ناکام ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں دو حکم ہیں۔ مولانا کیا بات ہے، آج رمضان تو ابھی نہیں شروع ہوا، خیر تو ہے، گرے ہیں اللہ کا، اچھا اللہ کا۔ آپ کہاں سے آتے ہیں؟ روزانہ لاہور سے آتے ہیں؟ اچھا، تو یہ کیسے گرے آپ یہ پھٹے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں؟ اللہ کا۔ بات توجہ سے سمجھ، اس سے نماز کے تارک کی تکفیر کی دلیل نہیں نکلی۔ کیوں؟ یہاں تو واو عطف ہے، یہاں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور قائم کرو نماز، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ اور نہ ہو شرک کرنے والوں میں، یہ تو واو عطف ہے۔ واو نہ ہوتا تو پھر اس میں امکان تھا اقیموا الصلاۃ لا تکونوا من المشرکین، واو عطف ہے، دو حکم الگ الگ کہ نماز قائم کرو اور شرک کرنے والوں میں سے، تو اس سے تو ثابت نہیں۔ باقی رہی وہ حدیث، تو حدیث صحیح ہے لا شک، لیکن ہے خبر واحد، تکفیر کے لیے قطعی دلیل درکار ہے، خبر واحد ظنی ہوتی ہے، تو حدیث صحیح ہوتے بھی خبر واحد ہے، اس لیے اس سے تکفیر۔ باقی ائمہ ثلاثہ کے ادلہ بہت سے ہیں، ایک عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جو ابو داؤد، نسائی، مشکات وغیرہ وغیرہ کتاب میں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے وضو کیا، وضو کر کے اس نے نماز پڑھی تو اللہ تعالیٰ کا عہد ہے کہ اسے بخش دے گا، اور جس نے نماز کی پابندی نہ کی اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ نہیں، ان شاء عذبہ و ان شاء غفر لہ، چاہے تو اس کو سزا دے چاہے تو اس کو معاف کر۔ فرمایا ان لوگوں سے جنہوں نے دین میں تفرقہ ڈالا گروہ در گروہ، ان سے نہ ہو، ہر گروہ اپنے پاس کی چیزوں کا کچھ ہو۔ آگے انسان کی تلون مزاجی بیان فرماتے ہیں، اور جس وقت انسان کو تکلیف پہنچتی ہے اپنے رب کو پکارتے ہیں منیبین ہے، ناس کا لفظ یہ جنس ہے، اس میں تعمیم ہوتی ہے، اس لیے ربہم دعو منیبین ہے۔ پھر جب رب تعالیٰ کی طرف سے رحمت دکھاتا ہے، اے گروہ ان میں سے اپنے رب کے ساتھ شریک ہے تاکہ انکار کریں ہماری دی ہوئی نعمتوں کا، اچھا فائدہ اٹھا لو، ان قریب تم جان لو گے کیا ہم نے ان مشرکوں پر کوئی دلیل نازل کی؟ وہ دلیل متکلم میں بولتی ہے کہ جس وجہ سے وہ شرک کرتے ان کے شرک کے لیے کوئی ثبوت ہے؟ کون سی دلیل؟ عقلی ہے نقلی ہے؟ اور ایسے ہی انسان جو نافرمان ہیں، جب ہم ان کو رحمت دکھاتے ہیں خوش ہوتے ہیں، ان کو تکلیف پہنچتی ہے ان کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، اذا ہم یقنطون انتا یقنطو سمع، نا امید ہو جاتی ہے، حالانکہ رب کی رحمت سے نا امید ہونا نہیں۔ دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہے اور تنگ کرتا ہے، یہ اس میں نشانی اس قوم کے لیے دیم ہے۔ اوپر رزق کا ذکر تھا، آگے اس کے مصارف کا ذکر ہے کہ ان لوگوں کو رزق میں سے دو، فآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، یہی بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور وہی فلاح پانے والے۔ آگے بات کو ذرا توجہ سے
وما آتم من ربا لیربو فی اموال الناس۔ علامہ محلی رحمہ اللہ تعالی وغیرہ یہ مانا کرتے ہیں کہ جو چیز تم دیتے ہو من ربا وہ اس کو وہ مفعول لہو قرار دیتے، تم جو چیز دیتے ہو زیادتی حاصل کرنے کے لیے تاکہ بڑے لوگوں کے مالوں میں، دینے والوں کے مالوں میں اللہ کے نزدیک نہیں بڑھے۔ آپ سمجھیں، مثال کے طور پر ایک شخص دوسرے کو ہدیہ دیتا ہے، تحفہ دیتا ہے، اس ارادے سے کہ میں اس کو 10 کا تحفہ دوں گا، یہ مجھے 20 کا دے گا۔ ہدیہ دیتا ہے، تحفہ دیتا ہے، لأجل تحصیل زیادہ، ربا، زیادت حاصل کرنے کے لیے، تو اللہ کے نزدیک اس کا کوئی درجہ نہیں۔ کیوں؟ اللہ کی رضا کے لیے تو ہے نہیں، دیتا ہے اس لیے کہ مجھے زیادہ ملے۔ پھر سن لیں، محلی رحم اللہ تعالی وغیرہ فرماتے ہیں کہ من ربن جو ہے، گویا لفظ انہوں نے نہیں کہے لیکن ان کی تفسیر چاہتی ہے کہ من ربن جو ہے یہ مفعول ہے، تم جو دیتے ہو ہدیہ تحفہ، وہ زیادتی حاصل کرنے کے لیے تاکہ بڑھے وہ فی اموال الناس، لوگوں کے مالوں میں، کہ دینے والے کے مال میں زیادتی ہو، اللہ کے نزدیک ہو نہیں۔ کیوں؟ اللہ کے نزدیک تو وہ چیز بڑھے گی جو اس کی رضا کی، تو تم نے ہدیہ دیا ہے، تحفہ دیا ہے، اس لیے کہ مجھے وہ زیادہ دے گا۔ یہ کیا کہا میں نے؟ اور مانا کرتے ہیں کہ جو ہدیہ تم دیتے ہو اس لیے پھر زیادتی کو لوگوں کے مالوں تو تمہارے مال نہیں بڑھیں گے، اللہ کے نزدیک کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ یہ بات آپ نے سمجھ لی۔ صاحب جلالین مجھے جلالین مجھے دینا بات آپ سن۔ یہ دے محلی رحمہ اللہ تعالی یہ فرماتے ہیں وما آتیتم من ربا بأن یؤتی شیئا ہبۃ او ہدیۃ لیطلب اکثر منہ، لفظاً نہیں کہتے کہ ربن مفعول ہو، لیکن مفہوم اس کا یہ کہ جو تم دیتے ہو کوئی چیز ہدیۃً تحفۃً تاکہ اس سے زیادہ ملے، فسمی باسم المطلوب من الزیادۃ فی المعاملہ، تو ربا کہتے ہیں زیادتی کو، تاکہ زیادتی حاصل ہو۔ لیربو فی اموال الناس المعطین، دینے والوں کے مال میں اضافہ ہو، ناس سے یہاں دینے والے، فلا یربو عند اللہ، اللہ کے اللہ ثواب فی للمعطین، کیونکہ نیت صاف ہے۔ تو تم جو ہدیہ دیتے ہو، تحفہ دیتے ہو، اس غرض سے کہ یہ مجھے زیادہ دے گا اور مال میرا زیادہ ہوگا، تو ناس سے کون ہے؟ معطی، دینے والے، اللہ کے نزدیک نہیں بڑھے گا، اس لیے کہ اس میں نیت خالص ہے۔ نیت تو ہماری یہ ہے کہ اس سلسلے میں مجھے زیادتی ہو، تو اللہ کے یہاں فائدہ تو اس کو ہوگا جو نیت اخلاص کرو۔ اچھا، صاحب مدارک رحمہ اللہ تعالی وغیرہ یہ تفسیر کرتے ہیں وما آتیتم من ربا لآکلۃ الربا، جو تم دیتے ہو سود، سود خواروں کو، تاکہ
بڑے وہ من اموال الناس سود خواروں کے مال میں اضافہ ہو فلا یربو عند اللہ اللہ کے ہاں اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ جو تم دیتے ہو آکلۃ الربا سود خواروں کو تاکہ ان کے مال بڑھیں تو اللہ کے نزدیک اس میں کچھ، اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو ارادہ کرتے ہو رب کی رضا کا تو وہی ہے اپنے اجر کو دو چند کرنے والے بڑھانے والے۔ عام حالات میں دیں گے تو حشرۃ امثالھا، فی سبیل اللہ کریں گے تو 700، واللہ یضاعف لمن۔ اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں مولانا عثمانی رحمہ اللہ تعالی نے مثال کے طور پر سمجھایا کہ ایک آدمی ہے، اس کا بدن پھول گیا ہے، برم سوج آیا ہے، اور دن بدن اس کا بدن موٹا ہوتا جاتا ہے، اور وہ خوش ہوتے ہیں کہ ہم موٹے ہو گئے پہلوان۔ بھائی یہ موٹاپا جو ہے تیری ہلاکت پر پہنچا، پھر تجھے خوشی کس چیز کی؟ اسی طرح سود خوار کا مال، حرام خور کا مال وہ بظاہر تو بڑھے گا، لیکن اس پر خوشی نہیں ہونی چاہیے، اسی میں اس کی ہلاکت۔ اور زکوٰۃ کی مثال ایسی ہے کہ انسان کے بدن میں مواد فاسدہ و غلیظہ جمع ہوں، جلاب کے ذریعے ان کو نکالے تو بدن کمزور ہو، لیکن اسی کمزوری میں اس کی صحت ہے، تو زکوٰۃ سے بظاہر مال کم ہوگا لیکن اسی میں اس کی صحت حافظ ہے، اور ربا اور حرام خوری سے مال بڑھے گا لیکن وہ سوج ہے، برم ہے، پرسوب ہے، وہ ان کی تباہی پر منتظر۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ اے مشرکو بتاؤ تمہارے شرکاء میں ہے کوئی یہ کاروائی کرنے والا؟ تمہیں پیدا کرنے والا، مارنے والا، رزق دینے والا سبحانہ و تعالی عما ظہر الفساد فی البر والبحر، ظاہر ہو گیا فساد خشکی میں اور سمندر میں بسبب اس کے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمایا، تاکہ چکھائے ان کو بعض وہ چیز انہوں نے بدلہ بعض اس چیز کا جو انہوں نے عمل کی، تاکہ وہ باز آ جائے۔ کہہ دے سیر کرو زمین میں، بس دیکھو کیسا تھا انجام ان کا جو پہلے تھے اکثر ان کے مشرک۔ بس قائم کر اپنا چہرہ دین قیم کی طرف، پہلے اس کے کیا ہے وہ دن جس کے لیے ٹلنا نہیں اللہ کی طرف سے، اس دن یصدعون متفرق ہوں گے۔ من کفر، جس نے کفر اختیار کیا بس اس پر اس کے کفر کا وبال پڑے گا، اور جس نے عمل کیا اچھا بس اپنے نفوس کے لیے یمہدون تیاری کرتے ہیں تاکہ بدلہ دے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے وعمل الصالحات کیے اپنے فضل سے، بے شک وہ نہیں پسند کرتا کافر۔ اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ بھیجتا ہے ہوائیں جو خوشخبری سناتی ہیں، اور تاکہ چکھائے تمہیں اپنی رحمت سے، اور تاکہ چلیں کشتیاں اس کے حکم سے، اور تاکہ تلاش کرو تم اس کے فضل سے، اور تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ اور البتہ تاکید سے بھیجے ہم نے تجھ سے پہلے رسول ان کی قوموں کی طرف، بس آئے وہ ان کے پاس واضح دلائل لے کر، بس ہم نے انتقام لیا ان لوگوں سے جنہوں نے جرم کیا، اور تھا لازم ہم پر مدد کرنا مومن۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو بھیجتی ہوائیں، بس اڑاتی ہے بادلوں کو، بس پھیلاتا ہے اس کو آسمان میں جیسے چاہے، اور کرتے اس کو کسفن تہبت ہے، بس دیکھو گے تم بارش کو نکلتی ہے اس کے درمیان سے، بس جب وہ پہنچاتا ہے جس کو چاہے اپنے بندوں میں سے، اچانک وہ خوش ہوتے ہیں۔ اور تحقیق سے تھے اس سے پہلے کہ اتاری جائے ان پر، اس سے پہلے لمبلسین البتہ نو میں، بس دیکھ اپنے رب کی رحمت کے آثار کو کیسے زندہ کرتے ہیں زمین کو اس کے مر چکنے کے بعد، بے شک یہی رب لمحی الموتى مردوں کو زندہ کرے گا، وہ اعلیٰ کل شیء۔ اور البتہ اگر ہم بھیجیں ہوا بس دیکھیں اس کو مصفرن زرد، البتہ ہو جائیں اس کے بعد یکفرون ناشکری کرتے ہیں، بس بے شک تو نہیں سنا سکتا مردوں کو، اور نہیں سنا سکتا بیروں کو پکار جس وقت پھرے وہ پیٹ دکھاتے، اور نہیں تو ہدایت دے سکتا اندھوں کو ان کی گمراہی سے۔ ان تسمعوا، نہیں تو سنا سکتا مگر صرف ان کو جو ایمان لائیں ہماری آیات پر، فہم مسلمون، پس وہ مسلمان۔
اوپر شرک کا ذکر تھا، آگے اسی شرک کا نتیجہ بتاتے ہیں کہ زمین میں یہ فساد پھیلا، اکثر مشرک تھے، اللہ نے ان کو تباہ کیا۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، یاد رکھنا پہلے تو فی البر والبحر گناہ کم تھے، اور پہلے گناہ پاؤں پر چلتے تھے، ٹٹوؤں پر، اونٹوں پر چلتے تھے، اب گناہ جہازوں پر چلتے ہیں، راستوں پر چلتے ہیں، اب گناہ زیادہ ہیں، اس لیے ظہر الفساد فی البر والبحر والفضاء والخلاء وتحت البحر وتحت الارض، اب گناہ سب فساد نیچے، فضا میں ہے، خلا میں ہے، ہر جگہ فساد ہی فساد۔ یہ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی، تاکہ اللہ تعالیٰ چکھائے ان کو جزاء بعض الذی عملوا، جو عمل انہوں نے کیا اس کا بعد بدلہ، سارا نہ، سارا تو قیامت کو ملے گا، کچھ بدلہ جہاں مل جائے، اس لیے ان کو سزا دیتے تاکہ وہ لوگ۔ یہاں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی نے تفسیر ابن کثیر میں نقل کیا ہے کہ ابن زیاد کا دور تھا، گندم کا ایک دانہ، گندم کا، حنطہ کا، یہ بصرے اور کوفے کی جو کھجوریں ہیں ان کی گٹھلی اور نوات کے اندازے پر ہوتا تھا۔ ہم نے کسی وقت جب ہمت ہوتی تھی وہ گٹھلیاں تولی تو ایک تولا بھی نکلی، 9 ماشے بھی نکلی، گویا گندم کا ایک دانہ وہ ایک تولے، 5 دانے چٹان، اور اوپر لکھا تھا کہ نوبتت فی زمان العدل، عدل کے زمانے میں یہ پیدا۔ یہ ابن کثیر مسی مقام تھا، وہ عدل کی اتنی برکت ہے کہ ایک ایک دانہ اتنا وزن، اور فرماتے جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو روایات نقل کی اور احادیث میں موجود ہے کہ ایک بکری اتنا دودھ دے گی کہ کئی لوگوں کو کفایت کرے گا، ایک گائے اتنا دودھ دے گی، فیام من الناس، کئی قبیلوں کو کفایت کرے گا۔ ایک انار، اس کو 2 حصے کر کے ایک حصے کے نیچے کئی لوگ جمع ہو کے بیٹھے۔ یہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی نے یہاں نقل۔ ابو داؤد میں روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک گویا کہ سنترا، یہ سنترا تو جانتے ہیں نا آج کل عام ہوتے ہیں، ایک اترج اتنا بڑا تھا کہ اس کو کاٹ کر کے اونٹ پر 2 حصے کر کے ایک طرف لانا، ایک دوسری طرف لانا۔ اور ترمذی میں امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ خود میں نے مصر میں ایک تر دیکھی، 13 اشبار، 13 بالشت لمبی تر، پوری بھینس جتنی اور پوری کڑی جتنی۔ یہ عدل اور انصاف کا بڑا اثر۔ یہاں 1-2 واقعے اور بھی سن لیں عدل انصاف۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی البدایہ والنہایہ میں عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی کے واقعات میں لکھتے ہیں کہ موسیٰ ابن آیون ایک بزرگ تھے، بڑے غریب دیندار، کوئی کام نہیں جانتے تھے، وہ بکریوں کا دودھ نکالتے تھے، اونٹنیوں کا، بکریوں کا، گاؤں کا دودھ نکالتے۔ انہوں نے سنا کہ ایک بڑا لشکر آیا ہے باہر بھیڑ بکریوں کا، تو وہاں گئے کہ مجھے اکٹھی بکریاں مل جائیں گی، دودھ دوں گا، 1 پیسہ وہ لیتے تھے مثلا فی بکری۔ جا کر ان سے کہنے لگے کہ میرا کام ہے دودھ نکالنا، اگر آپ کی بکریوں میں دودھ ہو تو میں نکال دوں گا، فی بکری 1 پیسہ مثلا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہمارے پاس، اچھا ہوا تو آ گیا، ہم تو تھکے ہوئے ہیں۔ اور اس میں انہوں نے دیکھا کہ 30 کلبن، 30 کتے ہیں، 30 بڑے موٹے موٹے۔ تو دیکھ کر کے حیران ہوئے کہ یہ 30 کتے، کتا تو 1-2 بھی بڑا ہوتا ہے، کافی ہوتے ہیں، یہ 30 کتے انہوں نے جمع کر رکھے۔
تو پوچھا کہ تم نے یہ 30 کتے کیوں رکھے، اتنے کتے کیا کرتے؟ وہ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کر کے ہنسنے کہ یہ سمجھا نہیں ہے. کہنے لگے یہ کتے تو نہیں ہیں، یہ تو ذیابن بھیڑیے ہیں، بھیڑیے شرمخے ہیں. یہ حیران ہوئے کہ بھیڑیے بکریوں میں کیوں پھرتے. پوچھا کہ بھیڑیوں کا اور بھیڑوں کا بکریوں کا آپس میں کب سے صلح کا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا تجھے معلوم نہیں ہے کہ خلیفہ راشد عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی زندہ ہے. پھر ایک رات ایسا ہوا کہ ان چرواہوں میں سے ایک نے آواز دی کہ ہدا ذئب والا شاہ، بھیڑیے نے بکری پر حملہ کیا. سب رونے لگے، کہنے لگے مات الرجل صالح، نیک آدمی مر گیا. اگر وہ نہ مرتا تو بھیڑیے کو ہمت نہ ہوتی بکریوں کی. یہ واقعات نقل کی حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی نے البدایہ والنہایہ میں عدل عمر ابن عبد العزیز کے واقعات میں رحمہ اللہ. اور ایک واقعہ ہم نے الامامۃ والسیاسہ لابن قتیبہ دینوری میں پڑھا ہے. الامامۃ والسیاسہ لابن قتیبہ دینوری، اس میں یہ لکھا ہے کہ مدینے کے کچھ تاجر شام کے علاقے تجارت کے لیے روانہ، تو شام کی سرحد پر ایک امیر تھا بڑا سخی. وہ جو مدینے سے آتے لوگ بڑی خدمت کرتے، صبح کو بکری ذبح کی، دوپہر کو کی، رات کو کی، تو ان کی بڑی عزت کی کہ مدینے سے آئے ہوئے ہیں. ایک دن ایسا ہوا کہ چرواہا آیا اور کہنے لگا یا سیدی، اے میرے سردار، آج بھیڑیے نے بکری پر حملہ کیا اور بکری کو چیر پھاڑ دی. فبکا بکاء شدیدا، وہ جو تھا مہمان نواز وہ رونے لگا. اتنا رویا کہ ہم لوگ متعجب تھے کہ روزانہ بکریاں تو خود ذبح کرتا ہے، صبح دوپہر شام، تو ایک بکری کو اگر بھیڑیا کھا گیا تو رونے کی کیا وجہ. کافی دیر کے بعد ہم نے پوچھا کہ حضرت بکریاں تو آپ خود ذبح کرتے ہیں، ایک کو اگر بھیڑیا لے گیا تو کیا بھیڑیے کے لیے نہیں رو رہا؟ اس لیے روتا ہوں کہ اللہ کا نیک بندہ خلیفہ دنیا سے رخصت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی. ڈائری پر لکھا تاریخ، اس زمانے میں خبریں دیر سے پہنچی تھی، چنانچہ اس کی فراست ایمانی صحیح ثابت ہوئی. سچ مچ وہ جس وقت بھیڑیے نے حملہ کیا تھا اسی وقت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی دنیا سے رخصت. عدل اور انصاف بڑی ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی میں سمندر میں لوگوں کے ہاتھوں کی کرتوتوں کی وجہ سے فساد برپا ہے، ظاہر ہے. تاکہ چکھائے ان کو جزا بعض الذی عمل، بعض عملوں تاکہ وہ بعض. تو کہہ دے سیر کرو زمین میں، دیکھو پہلے لوگوں کا کیا انجام تھا. کانا اکثر مشرکین، اکثریت مشرک ہوں. لہٰذا تو اپنے چہرے کو دین کی طرف قائم کر، دین قیم، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے لا مرد لہ، کوئی ٹلنا نہیں اس کے لیے. ضرب بھی قرار دیا ٹلنے کی جگہ. اس دن لوگ یصدعون، گروہ در گروہ ہوں گے. جس نے کفر کیا تو اس پر کفر کا وبال پڑے گا، جس نے نیک عمل کیے تو اپنے نفوس کے لیے یمہدون، تیاری کرتے ہیں، تمہید باندھتے ہیں، تیاری کرتے ہیں. لے یجزیہ، یہ نام کس کے متعلق ہے؟ کہتے یصدعون کے متعلق. گروہ ہوں گے تاکہ اللہ مومنوں کو جنہوں نے اچھے اعمال کیے اپنے فضل سے ان کو بدلہ دیں. بے شک وہ کافروں کو نہیں پسند. آگے رب تعالیٰ کی قدرت کی دلیل فرمایا، رب کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ کہ بھیجتا ہے ہواؤں کو مبشرات، وہ خوشخبری سناتی ہیں بارش سے پہلے، اور تاکہ تمہیں اپنی رحمت چکھائے. گرمی کا زمانہ ہو، سخت گرمی ہو، حبس ہو، ٹھنڈی ہوائیں، خدا کی نعمت ہو، اور تاکہ بادبانی کشتیاں چلیں سمندر میں اس کے حکم سے، تاکہ کشتیاں چلیں اور تم اللہ کے فضل کو حاصل کرو. یہاں کی چیزیں ادھر لے جاؤ، ادھر کی چیزیں یہاں لاؤ، اور تاکہ تم جب فائدہ اٹھاؤ بچ کے آؤ، رب کا شکریہ ادا کرو. رب
قیامت کا ذکر بھی ہو چکا، توحید کا بھی ہو چکا، اب رسالت کا مسئلہ ہے، کیونکہ منکرین رسالت کو بھی سختی سے رد کرتے ہیں۔ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا، صرف تجھے نہیں، ہم نے تجھ سے پہلے بھی رسول بھیجے۔ رسالت بھی ایک مسلم مسئلہ ہے، پیغمبر واضح دلائل لائے، بس ہم نے انتقام لیا ان لوگوں سے جنہوں نے جرم کیا۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، 11ویں پارے میں عرض کر چکا ہوں کہ حق کا وہ معنی نہیں جو معتزلہ نے کہ وجوب علی اللہ ہو، کیونکہ وجوب کے بعد اختیار باقی نہیں رہتا، یہ حق بے حسب البد ہے۔ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے، پھر توحید شروع ہوئی کہ جو ہوائیں بہتی ہے، بادلوں کو اٹھاتی ہیں، آسمان میں بکھیرتی ہیں، جیسے چاہے تہ بتہ کرتا ہے، اس کو دیکھو کہ بارش کو درمیان سے نکلتی ہے، جب اپنے بندوں کو چاہتے ہیں وہ پہنچاتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا، اس لفظ کو سمجھیں۔ علامہ بغوی رحمہ اللہ تعالی معالم التنزیل والے اور محلی رحمہ اللہ تعالی ان کا معنی کرتے ہیں قد کے، قد معنی کرتے ہیں وقد کانو، اور تاکید سے تھے وہ اس سے پہلے کہ ان پر یہ بارش اتاری جاتی، من قبل ہی یہ تاکید ہے اس بارش کے نزول سے پہلے نا امید۔ تو بغوی رحمہ اللہ تعالی معالم التنزیل والے اور محلی رحمہ اللہ تعالی جلالین کے دوسرے حصے والے ان کے معنی قد کے کرتے، بعض مفسرین ان کے پیچھے پڑ گئے، فرماتے ہیں کہ قد کا لفظ لغت میں تو ان کا لفظ قد کے معنی میں نہیں آتا، تو یہ دونوں بزرگ کیوں ان کے معنی قد کے کر گئے؟ میں بڑا وہمی ہوتا تھا، میں نے لغت کی کتابیں تلاش کی تو قاموس میں بھی ملا، تاج العروض میں بھی ملا، وہ فرماتے کہ ان بمعنی قد کی ہے، وقد ورد فی القرآن، قرآن میں ان نفعات الذکر، اے قد نفعات الذکر، قاموس لغت کی مشہور کتاب، تو کہتے ہیں ان بمعنی قد کے ہے، ان نفعات ذکر میں ان کو معنی میں قد کے لیتے ہیں، تاکید سے فائدہ دیتی ہے نصیحت۔ دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ ان مخففہ ہے من المثقلہ، وَإِنَّهُ، اور بے شک شان یہ ہے کہ تھے وہ اس سے پہلے کہ بارش ان پر اتاری جاتی، اس سے پہلے البتہ نہ ہوتی۔ دیکھ اپنے رب کی رحمت کے آثار کو، کیسے زمین کو مر چکنے کے بعد زندہ کرتا ہے، یہی رب مردوں کو زندہ کرے گا، ہر چیز پر۔ فرمایا اگر ہم بھیجیں ان پر ہوا، فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا، یہ ہو کی زمین کدھر جاتی ہے؟ تو تلخیص المفتاح، مختصر المعانی وغیرہ وغیرہ معانی اور بدیع کی کتابوں میں ہے، اس کو کہتے ہیں اقتضاب۔ اقتضاب کا یہ معنی ہے کہ پہلے ایک چیز ذکر ہو اور ضمیر اس کے متعلق سے وابستہ ہو، اس کی طرف نہ لوٹے بلکہ اس کے متعلق کی طرف لوٹے، علم بدیع والے اس کو اقتضاب کہتے ہیں۔ اب یہاں کیا ہے؟ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ، ہو کی ضمیر راجع بسوے اثر ریح، ریح کا اثر جو نبات ہے، کیونکہ خود ریح تو ہے مؤنث، اس کی طرف ضمیر نہیں جا سکتی، تو کہتے ہیں کہ یہاں اگر ہم بھیجیں ہوا، فَرَأَوْهُ، اے فرعو اثر الریح، اثر الریح سے کیا مراد ہے؟ وہ نبات جو سبزی اگتی ہے اس میں ہوا کا دخل بھی ہے، وہ اثر ریح کو دیکھیں جو نبات ہے، پودے ہیں، ان کو زرد دیکھیں تو ہو جائے، اس کے بعد ناشکری کا کیا کہا میں نے؟ ریح کی طرف نہ بلکہ فراؤ اے اثر الریح، وہ جو اثر ہے ریح کا نبات، اس کو دیکھیں زرد،
تو پھر ناشکری فإنک لا تسمع الموتى ولا تسمع ثم الدعاء اذا ولوا مدبرین، اور نہیں تو ہدایت دے سکتا ہم لوگ ان کی گمراہی سے، نہیں تو سنا سکتا مگر میں یؤمن بآیاتنا فهم مسلمون، بقدر ضرورت بات میں کر چکا ہوں، دوبارہ اعادہ کی ضرورت۔ اللہ الذی، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا من ضعف، کمزوری سے، پھر بنائی کمزوری کے بعد قوت، پھر بنائے قوت کے بعد ضعف کمزوری، وشیبہ اور بڑھاپا، پیدا کرتے ہے جو چاہے، اور وہ علیم ہے قدیر ہے۔ اور جس دن قائم ہوگی قیامت، یقسم المجرمون، قسم اٹھائیں گے مجرم کہ نہیں ٹھہرے وہ ایک گھڑی کے علاوہ، اسی طرح سے الٹے پھیرے جاتے ہیں، اور کہیں گے وہ لوگ جن کو علم دیا گیا اور ایمان دیا گیا البتہ ٹھہرے تم اللہ کی کتاب میں الی یوم البعث، اٹھنے کے دن تک، بس یہ ہے یوم البعث، لیکن تم تھے نہیں جانتے، پس اس دن ہی نفع دے گا ان کو جنہوں نے ظلم کیا، معذرت تم عذر کرنا ان کا، اور نہ ہوں گے وہ کہ مطلوب ہو ان سے توبہ۔ اور البتہ تاکید سے بیان کی ہم نے لوگوں کے لیے قرآن میں ہر قسم کی مثال، اور البتہ لائے تو ان کے پاس کوئی نشانی تو ضرور کہہ دیں گے وہ جو کافر ہیں نہیں ہو تم مگر مبتلون، باطل پر چلنے والے۔ اسی طرح مہر لگاتے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں پر جو نہیں جانتے، اور صبر کر، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے۔ ولا یستخفنک، اور نہ ہلکا کریں تجھے وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے۔ رب اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیلیں تھی، ہواؤں کو بھیجنا اور بارش کا نازل کرنا، آگے بھی رب تعالیٰ کی قدرت کی دلیلیں ہیں۔ دیکھتے نہیں رب نے تمہیں پیدا کیا من ضعف، بچہ جب پیدا ہوتا ہے نہ چل سکتا ہے، نہ پھر سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، دوسروں کا محتاج، پھر اس ضعف کے بعد رب نے قوت پیدا کی، جب جوان ہوتا ہے تو جوانی میں اس میں قوت آتی ہے، پھر اس قوت کے بعد اللہ تعالیٰ پھر کمزوری کرتا ہے، بڑھاپا۔ یہ کون کرتے ہے؟ رب ہی تو کرتے ہے۔ یہ آگے جو نہر آپ کو نظر آئے، قریب نہر ہے کہ ہمیں یاد ہے سن 1934 کے لگ بھگ اس کے پل کے اوپر سے کھڑے ہو کر کے نہر کے اندر چھلانگ لگاتے، یہ 18-19 فٹ کی گہری نہر، اور کبھی تیر کے ادھر چلے جاتے، کبھی ادھر نیچے سے ریت نکالتے۔ اب اس پل کے اوپر سے جاتے گاڑی پر تو کامتے ہیں کہ ہاں وہ زمانہ بھی تھا کہ اوپر سے چھلانگ لگاتے تھے، نیچے جا کر کے ریت نکالتے تھے، تیرتے تھے، وہ قوت کا زمانہ تھا۔ یہ ذوفن و شیبہ تھی، یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر۔ جب قیامت قائم ہوگی تو مجرم قسم اٹھائیں گے، کیا کہیں گے کہ ہم نہیں ٹھہرے ایک گھڑی کے علاوہ، کوئی من نہار کہے گا، کوئی یوم کہے گا، کوئی عشیتن کہے گا، کوئی ضحیٰ کہے گا، سب باتیں 16ویں پارے میں عرض کر چکے۔ اسی طرح الٹے پھیرے جا رہے تھے، جیسے یہاں ان کی رائے درست ہے، دنیا میں بھی رائے غلط۔ اہل علم کہیں گے، اہل ایمان کہیں گے کہ تم ٹھہرے رہے اللہ کی کتاب میں، نوشت میں، الی یوم البعث، یہ ہے یوم البعث، لیکن تم نہیں جانتے۔ اس سے عذر تو بڑا کریں گے، کبھی کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا، کبھی کہیں گے اخرجنا منہا فنعدنا فینا ظالمون، کبھی کہیں گے لو کنا نسمع و نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر، کبھی کہیں گے ابھی آئے گا کہ یہ ہمارے سادات ہیں، بڑے ہیں۔ کے معنی آپ نے کیا پڑھے ہیں؟ کوئی صاحب بول دیں استاد ابو، مادہ کیا ہے، معنی کیا ہے؟ ہاں، یستعتبون کا مادہ مجرد کیا ہے؟ حوالے کے ساتھ، ویسے ہوائی چرلی نہ ہو، حوالے کے ساتھ ہو کہ یستعتبون کا مجرد مادہ کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ بولیے۔ ولاہم یستعتبون کا معنی کیا ہے؟ مجرد مادہ اس کا کیا ہے؟ جی ہاں، ذرا بلند آواز سے کہ میں سمجھ جاؤں۔ رتبہ،
عتبہ کے معنی یہ کیا ہے، سیدھا کیا ہے؟ الرجوع الی ما یرضی اللہ. یہ کس میں لکھا ہے؟ ہاں، اور آپ کے پاس جلالین ہے نا جبھی. اچھا، تو عتبہ بر وزن بشرا و قدرا مصدر ہے الرجوع الی ما یرضی اللہ. میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمہ اللہ تعالی اور حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالی مانا کرتے ہیں اور نہ ہوں گے وہ کہ مطلوب ہو ان سے توبہ، توبہ مطلوب نہ. ہم نے انسانوں کے لیے اس مثال میں قرآن میں من کل مثل، من کل مثل کی کیا ترکیب تھی جی؟ من کل مثل کیا ہے؟ ہاں صفت ہے نا، مثلا من کل مثل. اگر ان کے پاس تو نشانی لائے کافر کہیں گے تم باطل پر چلو. اسی طرح کما تب اللہ والا قلوب ہؤلاء، اللہ مہر لگاتے ہیں ان کے دلوں پر جو نہیں صبر کر ان کی باتوں پر اللہ کا وعدہ. ولا یستخفن، ہلکی چیز جو ہوتی ہے خفیف، وہ جلدی سے اپنی جگہ سے ہل جاتی ہے. بوجھل ہو، ثقیل ہو، وہ ہلتی نہیں. تو معنی یہ ہے کہ یہ آپ کو اپنی جگہ سے ہلا نہ دے. توحید، رسالت، قیامت، عقائد، احکام سے ہلا نہ دے، خفیف نہ کرے تجھے جو یقین نہیں رکھے، اپنی جگہ پر ثابت قدم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم. یہ آیتیں کتاب کی جو حکمت سے پوری ہدایت ہے اور رحمت ہے محسنین کے لیے. وہ ہیں جو قائم کرتے نماز اور دیتے زکات اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. وہ لوگ ہیں ہدایت پر اپنے رب کی طرف سے، اور وہ لوگ ہیں مخلص، ہدایت پانے فلاح پانے والے. اور لوگوں میں وہ بھی ہیں جو خریدتے ہیں کھیل کی باتیں تاکہ بہتائیں اللہ کے راستے سے علم کے بغیر، اور تاکہ بنائے اس راستے کو مسخرہ. وہ لوگ ان کے لیے عذاب ہوگا مہین، رسوا کرنے والا. اور جس وقت پڑھی جاتی ان پر آیتیں ہماری تو پیٹ پھیرتے ہیں تکبر کرتے ہوئے، گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں، گویا کہ اس کے دونوں کانوں میں ڈانٹ ہے. بس اس کو خوشخبری سنا دے عذاب علیم. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے اچھے، ان کے لیے جنات النعیم ہوں گی، ہمیشہ رہیں گے ان میں. وعدہ اللہ کا سچا اور وہ غالب ہے حکمت والا. پیدا کیے اس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے جن کو تم دیکھو، اور ڈالے اس نے زمین میں مضبوط پہاڑ، ان تمیدہ بکم، تاکہ نہ حرکت کرے زمین تمہیں لے کر. اور بکھیرے اس نے زمین میں ہر قسم کے جانور، اور نازل کیا ہم نے آسمان سے پانی، پس اگائے ہم نے اس زمین کے اندر من کل زوج، ہر قسم کی چیزوں سے عمدہ. یہ ہے اللہ کی مخلوق. بتاؤ مجھے کیا کچھ پیدا کیا انہوں نے جو اللہ کے غرے اس کے نیچے، بلکہ ظالم فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں. تفسیر کبیر اور سبق الغایات وغیرہ میں یہ ربط لکھا ہے کہ پہلی سورت کے آخر میں بھی قرآن پاک کا ذکر تھا. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ، اس میں بھی اس قرآن پاک کی عظمت ہے کہ تِلْکَ آیاتُ الْکِتَابِ الْحَکِیمِ هُدًى لِلنَّاسِ. وہاں بھی دو گروہوں کا ذکر تھا، ماننے والے، نہ ماننے والے. یہاں بھی آگے دو گروہوں کا ذکر ہے، ایک قرآن کو مانتے ہیں، دوسرے نہیں. نام اس کا سورہ لقمان، وہ ابھی اگلے رکوع میں بات آ رہی. الف لام میم کے متعلق بات گزر چکی. یہ آیتیں کتاب کی الحکیم گزر چکے. حکیم کے یہ معنی بھی کرتے ہیں کہ محکم ہے، اٹل ہے، اور یہ معنی بھی کرتے کہ حکمت اور دانائی سے پور. ہدی و رحمۃ للمحسنین. محسنین کون ہیں؟ وہ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں،
وہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اولئک هم المفلحون۔ اب نہ ماننے والوں کا تمام تفسیروں میں آپ کو ملے گا۔ مکہ مکرمہ میں ایک شخص تھا، نضر ابن حارث اس کا نام تھا، نضر زواج کے ساتھ، نضر ابن حارث، تاجر آدمی تھا۔ یہ عراق کے علاقے میں ہیرا ایک مقام تھا، ہیرا اس وقت کی بین الاقوامی منڈی تھی، وہاں جا کر کے سودا بیچتا خریدتا۔ اس کے پاس لونڈیاں بھی تھی، بڑی خوش آواز خوش الحان تھی۔ اس نے وہاں سے کچھ ناول خرید کر کے لایا تھا اور ان لونڈیوں کو کہتا تھا کہ تم جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے، آپ کے صحابہ قرآن سناتے، یہ قریبی مجمع لگا دیتا اور ان لونڈیوں کو کہتا کہ تم گاؤ اور بجاؤ۔ تو لہو الحدیث سے الغنا، گانا بجا، اور تو اس طریقے سے لوگوں کو حق سے روکتا تھا۔ نضر ابن حارث قریشی، اس کا ذکر ہے کہ لوگوں میں وہ بھی ہیں جو خریدتے ہیں لہو الحدیث سے، کھیل کی باتیں، تماشے کی باتیں، ناول، قصے، کہانیاں، اور کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے میں بہتر قصے تمہیں سنا سکوں، آؤ رستم کا قصہ سناؤں، فرخزار کا سناؤں، فلاں کا سناؤں، تاکہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکے علم کے بغیر، اور تاکہ اللہ کے راستے کو ایک مذاق اور مسخرہ بنائے، وہ لوگ ان کے لیے عذاب مہین۔ جب ان پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو واللہ مستکبر، پیٹ پھیرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، ایسے گویا سنا نہیں۔ مطلب یہ کہ سنا تو ہوتا ہے لیکن نہ مانا تو سنی ان سنی برابر کر دی، ایسے جیسے کانوں میں ڈانٹے ہیں۔ اب فائدہ نہ ہوا سننے کا تو پھر کیا؟ وبشر عباد، بخلاف اس کے جو ایمان لائے، عمل اچھے کیے، ان کے لیے جنات و نعیم ہوں گے خالدین فیہا، وعد اللہ حقا، ترکیبیں گزر چکی ہیں، وہ راضی ہو گئے۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے دلائل پیش کیے، اور ظالموں اس رب کا تم انکار، اس کے حکموں کا انکار کرتے ہو، جس نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر حمد۔ گزر چکے کہ امادن کی جمع ہے، دو تفسیریں بھی پہلے سن چکے ہیں آج سورۃ الرعد میں، ایک یہ کہ نہ ستون ہیں نہ نظر آتے، وقیلا بعض سلف کہتے کہ ستون تو ہیں نظر نہیں آتے، تو نفی ہے رویت کی، اور نورانی قسم کے ستون۔ زمین میں پہاڑ ڈالے لے اللہ تبیدہ بکم، تاکہ وہ زمین حرکت نہ کرے تمہیں لے کر، زمین میں ہر قسم کے دابے پھیلائے، آسمان سے پانی اتارا، اس میں من کل زوج، ہر قسم کے، اس میں سبزیاں اگائی ہیں، سرخ بھی ہیں، سفید بھی ہیں، گرم بھی ہیں، سرد بھی ہیں، مختلف عمدہ۔ فرمایا یہ تو ہے خلق اللہ، آسمان، زمین، پہاڑ، سبزیاں، جانور، یہ تو رب کی مخلوق۔ اے ظالموں تم بتاؤ، فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، اللہ کے نیچے جو انہوں نے کیا پیدا کیا، بل الظالمون فی ضلال۔ اور البتہ تاکید سے بھی ہم نے لقمان رحمہ اللہ تعالیٰ کو حکمت دانائی، یہ کہ شکریہ ادا کر اللہ کا، اور جس نے شکریہ ادا کیا پر پختہ بات ہے وہ شکریہ ادا کرے گا اپنے نفس کے لیے، اور جس نے ناشکری کی پس بے شک اللہ غنی ہے حمید قابل تعریف۔ اور جب کہا لقمان نے اپنے بیٹے سے اور اس کو نصیحت کر رہا تھا، اے میرے پیارے بیٹے لا تشرک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا، بے شک شرک البتہ ظلم عظیم ہے۔ اور تاکید کی ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں اٹھایا، اس کو اس کی ماں نے وہنن، کمزوری پر کمزوری، کمزوری میں کمزوری پر، اور اس کا دودھ چھڑانا کیا میں نے 2 سالوں، یہ کہ میرا شکریہ ادا کر، اور والدین میری طرف ہے المسیر لوٹنا۔ اور اگر وہ جاہدہ کا کوشش صرف کریں تجھ پر اس بات پر کہ تو شریک ٹھہرائے میرے ساتھ اس چیز کو جس کا تجھے کچھ بھی علم نہیں، پس نہ ان کی اطاعت کرنا، اور ساتھی بنا رہے ان کا پھر دنیا میں معروف اچھے طریقے سے، اور پیروی کر
سبیل من اناب الیہ، اس کے راستے کی جس نے میری طرف رجوع کیا، پھر میری طرف ہے تمہارا لوٹنا، بس میں خبر دوں گا تم اس چیز کی جو تم کرتے۔ اے میرے پیارے بیٹے، انہا بے شک وہ خصلت سیئہ اگر ہو برابر ایک دانے کے رائی کے، بس ہو وہ چٹان میں یا آسمانوں میں یا زمین میں، اس کو اللہ لے آئے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ باریک بین خبردار ہے۔ اے میرے پیارے بیٹے، نماز قائم کر، حکم کر نیکی کا، منع کر برائی سے، صبر کر ان مصائب پر جو تجھے پہنچتی ہے، بے شک یہ پختہ کاموں میں سے۔ ولا تصاعد، اور نہ تو مائل کر پھیر اپنے رخسارے کو لوگوں سے، اور نہ چل تو زمین میں اکڑتا ہوا، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا کسی بھی تکبر کرنے والے، فخور شیخی مارنے والے۔ وقصد، اور میانہ روی اختیار کر فی مشیک اپنی چال میں، اور پست رکھ اپنی آواز کو، بے شک انکر الاصوات، آوازوں میں بری آواز، البتہ گدے کی آواز۔ رب اوپر توحید کا اثبات اور شرک کا رد۔ آگے حضرت لقمان رحمہ اللہ تعالی کا ذکر کرتے ہیں کہ توحید ایک ایسی فطری چیز ہے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا لا تشرک باللہ، عین فطرت کے مطابق۔ یہ لقمان کون تھے؟ جہاں تفسیر خازن، معالم التنزیل، روح المعانی، کبیر وغیرہ وغیرہ تفسیروں میں بڑا کچھ لکھا۔ محقق بات یہ ہے کہ جمہور کے نزدیک یہ پیغمبر نہ تھے، صرف اکرمہ رحمہ اللہ تعالی جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شاگرد تھے، وہ کہتے کانا نبیًا، ان کے علاوہ کوئی صحابی، تابعی، تبع تابعین میں ان کی نبوت کا قائل۔ یہ ایک نیک، متقی، پارسا، مومن اور وقت کے ولی۔ زمانہ تھا ان کا داؤد علیہ السلام۔ داؤد علیہ السلام کو انہوں نے دیکھا، پہلے یہ فتوے دیتے تھے لوگوں کو، شرک کا رد کرتے تھے، توحید کا اثبات کرتے تھے۔ پھر جب داؤد علیہ السلام کو دیکھا، فرمانے لگے پہلے تو میں عقل سے سمجھاتا تھا، اب ضرورت میری خدا کا پیغمبر ہے، جو وہ فرمائے ہوا۔ نام تھا ان کا لقمان ابن باور ابن ناحور، لقمان ابن باور ابن ناحور، روح البیان وغیرہ میں یہ نسب نامہ ہے۔ تو داؤد علیہ السلام کے مذہب تھے، متقی پرہیزگار تھے۔ دی ہم نے لقمان کو حکمت، اللہ کا شکر ادا کر، جو شکریہ ادا کرے گا اپنے لفظ کے لیے، ناشکری کرے گا تو رب پرواہ قابل تعالی۔ لقمان رحم اللہ تعالی نے اپنے بیٹے سے، بیٹے کا نام بعض لکھتے ہیں سوران، سا کے ساتھ سوران، بعض لکھتے مشکم، بعض لکھتے انہم۔ یہ تفسیروں میں آپ کو یہ ملے، سوران بھی لکھا ہے، مشکم بھی لکھا ہے، انہم بھی لکھا ہے، یہ اس کے نام ہے۔ اب اس میں بھی اختلاف ہے کہ وہ بیٹا مشرک تھا تو اس کو شرک سے روکنے کے لیے کہا، یہ تفسیر بھی آپ کو، یہ تفسیر بھی ملے گی کہ موحد تھا اور مزید توحید پر پکا کرنے کے لیے اس کو نصیحت کی، دونوں تفسیریں ہیں۔ لقمان نے اپنے بیٹے سوران سے کہا، نصیحت کر رہے تھے، یا بنیا، یا یہاں تصغیر کی شفقت کے لیے، اے میرے پیارے بیٹے، اے میری پتری، پنجابی میں کہتے پتری، ہاں پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو۔ جمہور تو فرماتے ہیں کہ یہ بات جو ہے صلہ ہے تشرک کا، اے لا تشرک باللہ احدا شیئا۔ علامہ عینی رحم اللہ تعالی وغیرہ فرماتے کہ با قسمیہ ہے، مانا کرتے ہیں اے میرے پیارے بیٹے،
اللہ کی قسم شرک نہ کریں. لا تشرک باللہ، باپ کو ہر پہ قسم کرا دے. بے شک شرک ظلم عظیم، بہت بڑا ظلم. اچھا، ووصینا الانسان، ہم نے انسان کو تاکید کی والدین کے بارے میں. ماں نے اٹھایا کمزوری پر کمزوری میں. جوں جوں بچہ پیٹ میں بڑھتا جاتا ہے، وزن زیادہ ہوتا ہے، بوجھ بڑھتا ہے، تو اس کو تکلیف ہوتی ہے تبھی ماں. اور دودھ چھڑانا اس کا عموماً 2 سالوں. یہ کہ اپنا میرا شکریہ بھی ادا کر، والدین کا بھی. الی المصیر، لوٹنا میری طرف. اور اے انسان، اگر والدین تجھے کفر شرک پر آمادہ کریں فلا تطعہما. کل تفصیل سن چکی ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی والدہ حضرت حمنا. شریک نہ ٹھہرانا مالے سلک، ان کی اطاعت نہ کرنا اور ان کا ساتھی بنا رہنا دنیا میں اچھے سے. لباس ان کو دے، خوراک دے، رہائش ہو، خدمت کر، شرک نہ کر. اور پیروی کس کی کر؟ واتبع سبیل من اناب. میں نے الکلام المفید میں باحوالہ خاصی بات کی ہے. اتباع، تقلید ایک ہی چیز. تقلید ان کی کر جس نے میری طرف رجوع. جتنے ائمہ تھے سب کے سب منیب الی اللہ تھے، کوئی باغی نہ تھا. تو ان کی پیروی کرو اور ماں باپ کی بات کو کفر شرک نہیں. آنا میرے پاس ہے، خبر دوں گا جو تم کرو. اے میرے پیارے بیٹے، انہا، آپ کو جلالین تک میں ملے گا. انہا الخصلۃ السیئۃ، بری خصلت. بیٹے بے شک بری خصلت اگر دانے رائی کے دانے کے برابر اور وہ کسی چٹان میں ہو مخفی، یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، تو بیٹے اس کو خیال رکھنا، یاتے بے اللہ، اس خصلت سیئہ کو رب ضرور لائے گا. یہ ہے تصوف، کہ اس کو یہ تصوف کا سبق بھی دیا کہ بیٹے اللہ کے ساتھ معاملے کو صاف رکھنا، کوئی بھی گناہ ہو ضرور رب کے سامنے ہے. اللہ باریک بھی نے بتایا. آگے اعمال کا سبق. اے میرے پیارے بیٹے، نماز قائم کر، نیکی کا حکم کر، برائی سے منع کر، تکلیفیں پہنچتی ہیں صبر کر، یہ پختہ کام ہے. ولا تصاحب، تصحیر کے 2 معنی آتے ہیں لوگوں کو. ایک معنی تصحیر کے آتے ہیں مائل کرنا. محلی رحم اللہ تعالی وغیرہ یہ معنی کرتے ہیں ولا تمل، نہ مائل کر اپنا رخسارہ. لام بے معنی ہن کی، لن ناسے میں لام بے معنی ہن کی. لا تمل خدہ کا ہن الناس. مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی تم سے کوئی بات پوچھے تو اپنے رخسارے کو تکبر کرتے ہوئے ان سے مائل نہ کرو کہ میں نہیں بتا. ایک یہ کہ کوئی ہماری طرح بیچارہ تھکا ہوا 4.5 گھنٹے بیٹھا ہو اور اس وقت آپ پوچھیں تو مجھے مجبوراً کہنا پڑے گا ہم تھکے ہوئے. ایک یہ کہ شاش بشاش ہے، ایسے موقع پر کوئی اس سے پوچھے تو اس سے اپنے رخسارے کو پھیرے نہ. تو مانا کرتے لا تمل خدہ کا ہن الناس، لام بے معنی ہن کی. تو لوگوں سے تو اپنے رخسارے کو مائل نہ کر، اعراض. دوسرا معنی ہوتا ہے اپنے رخسارے کو پھلانا، پھول جانا، بڑھ ہو. معنی یہ ہے کہ مت اپنی گال کو پھلا لوگوں کے سامنے. یہ معنی کرتے ہیں شیخ الہند رحم اللہ تعالی وغیرہ کہ ایسے سلسلے میں کوئی شخص تم سے بات کرتا ہے اور تم بے رخی سے کہتے ہو مجھے کیا معلوم، ایسا نہیں. اور زمین میں اکڑ کر کے بھی مت چلو. بے شک اللہ کسی مختال اور فخور کو نہیں پسند. پہلے عرض ہو چکا ہے کہ مختال ہے عمل کے لحاظ سے، فخور ہے دل کے لحاظ سے. نہ دل میں تکبر کرو نہ من میں. اور کیا کرنا بیٹا؟ وقصد فی مشی کا، چال میں میانہ روی کا.
نہ تو بلا ضرورت پاگلوں کی طرح دوڑتا جا کے لوگ اس کو کیا ہو گیا، نہ بیماروں کی طرح پاؤں گھسیٹتا چلا جا کے لوگ حیران ہو کہ اس کو کیا ہو گیا، میاں نہ روی اختیار اور بیٹا آواز کو پست رکھتا، اتنی ضرورت ہوتی آواز نکالنے، کیوں؟ اگر اونچی آواز نکالنی کوئی اچھی بات ہوتی تو گدھا بڑا فاضل، کیوں؟ انہن کر الاصوات لصوت الحمید، ساری آوازوں میں بھدی آواز، بری آواز گدھے کی۔ تو اس میں انہوں نے گویا کہ توحید بھی بتائی، شرک بھی بتایا، ماں باپ کے گویا کہ خدمات بھی بتائیں، تصوف بھی بتلایا، نماز بھی، نیکی کا حکم بھی اور اخلاقیات بھی، تھوڑے سے بیان میں بڑا کچھ کیا۔ کیا نہیں دیکھتے تم کہ اللہ تعالیٰ نے مسخر کی تمہارے لیے وہ چیز جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، اور مکمل کی اس نے تم پر نعمہ اپنی نعمتیں ظاہری بھی اور باطنی بھی، اور لوگوں میں کچھ وہ ہیں جو جھگڑتے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بغیر علم کے، اور نہ ہدایت ہے اور نہ کتاب ہے روشنی پہنچانے والی، اور جب ان سے کہا جاتا ہے پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ نے نازل کی، تو کہتے بلکہ ہم پیروی کریں گے اس چیز کی جس پر ہم اپنے آبا کو کریں کیا، اور اگرچہ شیطان ان کو دعوت دے شعلہ زن عذاب کی طرف، اور جس نے جھکایا اپنا چہرہ اللہ کی طرف اور ہے نیکی کرنے والا، پس تحقیق کہ اس نے مضبوطی سے پکڑا دستہ مضبوط، اور اللہ ہی کی طرف ہے معاملات کا لوٹ انجام کار، اور جس نے کفر کیا پس نہ غم میں ڈالے تجھے کفر اس کا، ہماری طرف ہے لوٹنا ان کا، بس ہم ان کو خبر دیں گے اس کاروائی کی جو انہوں نے کی، بے شک اللہ تعالیٰ جانتے ہیں دلوں کے راز، ہم فائدہ دیتے ان کو تھوڑا سا، پھر مجبور کریں گے ان کو ایسے عذاب کی طرف غلیظ جو شدید ہوگا۔ اور البتہ اگر تم سے سوال کرے کس نے پیدا کیا آسمانوں کو زمین کو، البتہ ضرور کہہ دیں گے اللہ نے، کہہ دے الحمدللہ، بلکہ اکثر ان کے نہیں جانتے۔ اللہ ہی کے لیے ما فی السماوات والارض، بے شک اللہ غنی حمید قابل تعریف، اور اگر بے شک وہ چیز جو زمین میں درخت یہ قلمیں بن جائیں اور سمندر ہے اس کی مدد کرے، اس کے بعد 7 سمندر اور، تو نہ ختم ہو اللہ کے کلمات، بے شک اللہ تعالی عزیز حکیم۔ نہیں ہے تمہارا پیدا کرنا اور نہ تمہارا اٹھنا مگر ایک ہی نفس کی طرح، بے شک اللہ تعالیٰ سمیع ہے بصیر ہے۔ کیا نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ داخل کرتے رات کو دن میں اور داخل کرتے دن کو رات میں، اور مسخر کیا اس نے سورج و چاند کو، ہر ایک چلتا ہے اپنی میعاد مقرر تک، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو خبردار۔ یہ اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ حق ہے، اور بے شک وہ جن کو یہ اللہ کے ورے پکارتے باطل اور بے فائدہ اور بیکار ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ العلی برتر ہے، الکبیر بڑا ہے۔ اوپر حضرت لقمان کی رحمہ اللہ تعالی تقریر میں توحید کا اس بات شرک کر، آگے فرماتے ہیں کہ توحید کے دلائل تو بڑے بات ہیں، دیکھتے نہیں اللہ نے آسمانوں کی چیزیں زمین کی چیزیں تمہارے لیے مسخر کر دی، نعمتیں ظاہری باطنی اللہ نے تمہیں دیے مکمل کی، ظاہری نعمتیں تمہارا وجود، آنکھیں، ناک، کان، ٹانگیں، باطنی نعمتیں علم، فہم، فراست، شعور وغیرہ وغیرہ بڑا کچھ دیا۔ اتنی چیزیں واضح ہوتے ہوئے بھی بعض ایسے احمق لوگ ہیں اللہ کے بارے میں جھگڑتے بغیر علم کے، نہ ہدایت ہے نہ کتاب۔ یہاں بعض نے ابو جہل کا نام، بعض نے عقبہ بن ابی معیط کا نام، بعد میں ابی بن خلف کا نام، وہ صرف مثال ہے کہ نزول قرآن کے وقت یہ لوگ جھگڑا کرتے تھے، ایسے جھگڑالوں تو قیامت تک ہوتے۔ اب ان کے پاس دلیل کیا ہے؟ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ما انزل اللہ کی پیروی کرو، کہتے نہیں بل حرف اضراب، ہم انزل اللہ کی پیروی نہیں کریں گے، ہم اس چیز کی پیروی کریں گے ہم نے اپنے آبا کو جس پر کہا۔ میں نے دوسرے پارے میں قدر تفصیل سے بات عرض کر دی ہے کہ ایک ہے تقلید جائز، ایک ہے شرک ہونا۔ ایسی تقلید جو قرآن کریم میں جس مسئلے کا ثبوت نہ ہو، حدیث میں نہ ہو،
خلفائے راشدین سے نہ ہو، صحابہ کرام سے نہ ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ ایسے مسئلے میں کسی امام کی بات کو ماننا یہ ہے اہل اسلام کی تقلید، اور وہ امام کو معصوم نہیں سمجھتے، امام کو مجتہد مانتے ہیں، اور المجتہد یخطئ ویصیب۔ اہل اسلام اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں تقلید کو جائز نہیں سمجھتے۔ ان آیات میں جس تقلید کی اللہ نے ترغیب فرمائی ہے اس تقلید کا اہل اسلام میں کوئی قائم نہیں۔ دونوں کا زمین آسمان کا فرق ہے۔ مبسوط بات الکلام المفید میں ہے، اگرچہ شیطان ان کو عذاب سعیر کی طرف دعوت ہے۔ فرمایا جس نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا، نیکی بھی کرتا ہے، اس نے مضبوط دستہ پکڑ لیا، سب معاملات اللہ کی طرف لوٹتے ہیں، انجام کار بھی اسی کی۔ جس نے کفر کیا تو اس کا کفر تجھے پریشان نہ کرے، غم میں نہ ڈالے، اللہ کی طرف لوٹنا ہے، خبر دیں گے جو کرتے ہیں، وہ دلوں کے راز جانتے ہیں۔ ہم دنیا میں ان کو فائدہ دیتے ہیں تھوڑا، پھر مجبور کریں گے ایسے عذاب کی طرف غلیظ جو گاڑا اور شدید۔ فرمایا یہ مشرک جو ہیں اصول تو مانتے، اگر تو ان سے سوال کرے بتاؤ کہ من خلق السماوات والارض لیقولن اللہ، ضرور کہہ دیں گے کہ خدا نے پیدا کیا۔ تو کہہ دے الحمدللہ، تم اقراری مجرم ہو، مان کر کے بھی تم پھر نہیں مان، بلکہ اکثر نہیں جانتے۔ فرمایا آسمان و زمینوں کی سب چیزیں رب کی ہیں، ان اللہ الغنی۔ آگے فرماتے مشرکوں نے رب تعالیٰ کی عظمت کو، اس کی بڑائی کو نہیں سمجھا۔ فرمایا یہ زمین میں جتنے درخت ہیں، جب سے زمین پیدا ہوئی، جب فنا ہوگی، از شرق تا غرب، از شمال تا جنوب، جتنے درخت بھی پیدا ہوئے کسی اور مصرف میں نہ لائے جائیں، نہ عمارتوں میں، نہ دروازوں میں، نہ سوختنی، نہ جلائے جائیں، تو اندازہ لگائیں کتنی کلمیں بنی۔ اور یہ سمندر میں نے عرض کیا تھا کہ جغرافیہ دان کہتے ہیں زمین کے 100 حصے، 100 حصوں میں 71 حصے یہ پانی کے نیچے، 29 حصے یہ خشکی کے، انہی 29 حصوں میں تمام دنیا کی بادشاہیں ہیں۔ 29 حصے خشکی میں ہیں، 71 زیر آب، وہ سارا سمندر۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جتنے درخت ان کی قلمیں بنا لی جائیں، یہ سمندر جو ہے تو اس کی مدد کرے 7 سمندر اور، تو اندازہ لگائیں کہ کتنی سیاہی ہوگی، کتنی قلمیں۔ سارے انسان، سارے فرشتے، سارے جنات، خدا کی ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی صفات، اس کی خوبیاں، اس کے کمالات لکھنا شروع کر دے، ما نفدت کلمات، کلمے سب گھس جائیں، زندگیاں سب ختم ہو جائیں، سمندر سب ختم ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کے کمالات، اس کے اوصاف، اس کی خوبیاں ختم ہونے لگیں۔ کیوں؟ یہ سمندر بھی محدود اور متناہی ہے، مخلوق بھی محدود اور متناہی، کلمے بھی، درخت بھی محدود اور متناہی۔ اللہ تعالیٰ کی صفات غیر محدود، غیر متناہی۔ ظاہر بات ہے کہ متناہی غیر متناہی کا احاطہ تو نہیں کر سکتا۔ ایسی ذات کے ہوتے ہوئے کسی اور سے مانگنا کتنا سکتا۔ اکبر الہ آبادی کہتے ہیں اسی سے مانگ جو کچھ مانگ نہ ہو اے اکبر، اسی سے مانگ جو کچھ مانگ نہ ہو اے اکبر، یہی وہ در ہے کہ ذلت نہیں سوال کے۔ ایک اور شاعر کہتا ہے دینا ہے اپنے ہاتھ سے اے بے نیاز دے، کیا مانگتا پھرے تیرا سائل جگہ۔ نسائی کی روایت میں آتا ہے من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو رب سے نہیں مانگتا رب اس سے ناراض۔ دیکھیے سمجھانے کے لیے میں بات کرتا ہوں،
گھروں میں بیویاں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، سب کے گھروں میں۔ فرض کرو کسی کا بچہ بجائے باپ سے مانگنے کے محلے میں کہے مجھے کتاب لے دو، مجھے سلیٹ لے دو، تختی لے دو، جوتی لے دو، کرتا لے دو، ٹوپی لے دو، غریب سے غریب آدمی بھی اس کو نہیں دلا۔ کیوں؟ کہے گا میں باپ ہوں، میں چوری کر کے لاؤں، ڈاکہ ڈال کر لاؤں، مجھ سے مانگو، لوگوں سے محلے سے کیوں؟ اور فرض کرو کسی کی بیوی محلے میں کسی کو کہتی ہے مجھے کنگھی خرید دو، مجھے پراندہ خرید دو، ہاں مجھے جوتی خرید دو، مجھے سلوار پرتوگ اور ستھن خرید دو، جی کوئی ہے غیرت مند اس کو گوارا کرتا؟ تو الیاذ باللہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رب تعالیٰ کو ہم نے الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ اس کو ہم نے ایک نکمی شے سے من لم یسأل اللہ یغضب۔ اس رب کی صفات اتنی ہیں کہ ساری زندگی ختم ہو، سب دریا ختم ہو جائیں، کلمے گھس جائیں، اس کی تعریف ختم ہو۔ یہاں ایک اور بات بھی سمجھ، بعض ملحدین نے ایک اعتراض کیا ہے۔ اعتراض یہ کیا ہے کہ ایک آدمی شرک کرتا ہے بالغ ہونے کے بعد 1 ہفتہ یا 1 مہینہ یا 1 سال، 10 سال، 20 سال، 30 سال، 40 سال، تو محدود زمانے میں تو کرتا ہے کفر شرک، اور تم کہتے ہو کہ سزا اس کو غیر محدود ہوگی، ابداً ابدا ہوگی، تو یہ تو انصاف کے خلاف ہے۔ زائرین کا، گمراہوں کا سوال سمجھے کہ بالغ ہونے کے بعد 1 گھنٹہ کرے، 1 منٹ کرے، تو بالغ ہونے کے بعد گناہ تو کیا اس نے محدود زمانے میں، 10 سال کو ہو، 20 کو ہو، 40 کو ہو، 100 کو ہو، 1000 کو ہو، محدود زمانہ، اور سزا کہتے ہو ہمیشہ ہمیشہ ملے گی۔ تو یہ عدل اور انصاف کے تو بظاہر خلاف کہ محدود زمانے میں کرے جرم اور سزا غیر محدود زمانے۔ علماء حق بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو تم نے بات کو نہیں سمجھا، اللہ تعالی کی جو صفات ہیں وہ غیر محدود، علم، قدرت، سمع، بصر وغیرہ۔ مشرک نے ڈاکہ ڈالا غیر محدود دولت، مشرک نے غیر محدود دولت پر ڈاکہ ڈالا ہے، رب کی غیر محدود صفات میں اوروں کو شامل کیا ہے، سزا بھی غیر محدود ہوئی ہے۔ رب کی صفات غیر محدود، مشرک نے دولت لوٹی ہے غیر محدود، اللہ کی صفات غیر محدود ہیں، ان غیر محدود صفات میں غیروں کو شریک کیا، تو اس لیے سزا بھی غیر محدود۔ باقی گناہ جو ہیں وہ محدود ہیں، سزا بھی محدود۔ آگے فرما دیکھو تمہارا پیدا کرنا، تمہارا اٹھا دینا ہمارے ہاں ایسا ہی ہے جیسے ایک نفس کا اٹھانا، سب کا اٹھانا، ایک کو پیدا کرنا، سب کو پیدا کرنا ہمارے ہاں یکساں۔ بے شک اللہ سمیع ہے۔ دیکھتے نہیں خدا کی قدرت، ان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، دیکھتے نہیں سخر الشمس والقمر کل یجری الی اجل مسمى وان اللہ بما تعملون خبیر، کہ قادر مطلق یہاں کوئی مشکل ہے، اس لیے کہ اللہ تعالی حق ہے، اس کے بغیر جن کو یہ پکارتے ہیں بے فائدہ اور بیکار ہے۔ اللہ تعالی شان کے لحاظ سے برتر، عظمت کے لحاظ سے کبھی کیا نہیں دیکھتا کہ کشتیاں چلتی ہیں سمندر میں اللہ کی نعمت سے، تاکہ تمہیں دکھائے اپنی نشانیوں میں سے بات۔ بے شک اس کے اندر البتہ نشانی ہے صبر کرنے والے شکر گزار کے، اور جس وقت چھا جاتی ان پر موجیں کا ذلل جیسے صاحبان پکارتے اللہ تعالیٰ کو خالص کر کے اسی کے لیے دین،
پر جس وقت وہ نجات دیتے ان کو خشکی کی طرح، بس ان میں کچھ مختصر درمیانی چال چلتے ہیں اور نہیں انکار کرتے ہماری آیتوں کے، الا کل خطار، مگر ہر ایک وعدہ شکن، کفور، ناشکری کرنے والا۔ اے لوگوں ڈرو اپنے رب سے اور ڈرو اس دن سے کہ نہ کفایت کرے گا کوئی والد اپنے ولد سے اور نہ مولود کفایت کرے گا اپنے والد سے کچھ بھی، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے۔ بس ہرگز نہ دھوکے میں ڈالے تمہیں زندگی دنیا کی، اور ہرگز نہ دھوکے میں ڈالے تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے باز۔ بے شک اللہ ہی کے پاس علم قیامت کا، اور اتارتا ہے بارش، اور جانتا ہے جو کچھ فی الارحام ہے، اور نہیں جانتا کوئی نفس کیا کمائے گا کل، اور نہیں جانتا کوئی نفس کس زمین میں مرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ علیم ہے خبیر۔ اوپر بھی خدا کی قدرت کی دلیلیں تھیں، آگے بھی نہیں۔ دیکھتے نہیں کہ کشتیاں سمندر میں چلتی ہیں اللہ کے فضل سے، تاکہ تم اس کی نشانیاں دیکھ لو، نشانیاں دکھلاتا ہے اس میں صبر کرنے والے کے لیے، کیونکہ کشتیوں پر صبر کرنے والوں کو تکلیفیں بھی آتی ہیں، صبر بھی کرتے ہیں، کنارے پر شکریہ بھی ادا کرنے والے۔ جب ان ظالموں کو موجیں گھیر لیتی ہیں جیسے صاحبان، تو وہاں اللہ کو خالص اللہ ہی کو پکارتے ہیں، جیسے کہ پہلے آپ تفصیل سے سن چکے ہیں۔ فَإِنَّ آلِهَتَكُمْ لَا فَإِنَّ آلِهَتَكُمْ لَا تُغْنِي هَاهُنَا شَيْئًا، نسائی وغیرہ، تمہارے الہ کوئی کفایت نہیں کر سکتا۔ جب خشکی کی طرف نجات دیتا ہے ان میں کوئی مختصر نہیں، درمیانی چال چلتا ہے، کبھی رب کو پکارا، کبھی اوروں کو پکارا، اعتدال، اور نہیں انکار کرتے ہماری آیات کے، مگر خطار، خطار کے معنی وعدہ شکن، وعدہ توڑنے والا۔ فرمایا لوگوں قیامت کو بھی ملحوظ رکھو، اپنے رب سے ڈرو، اس دن سے بھی ڈرو کہ نہ والد اپنے ولد سے کفایت کر سکے گا، نہ مولود پیدا کیا ہوا بچہ اپنے والد کے طرف سے کفایت کر سکے گا۔ اللہ کا وعدہ حق ہے، دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے۔ اور غرور، فتح سے غرور ہے بر وزن رسول، یہ ہے صفت کا صیغہ۔ غرور ضمے کے ساتھ وہ ہے دھوکہ دینا، وہ مصدر ہے، تو دھوکے باز جو ہے وہ شیطان، تمہیں دھوکہ۔ اوپر قیامت کا ذکر تھا، آگے فرماتے اس کو کوئی جانتا نہیں۔ یہاں آپ کو اکثر تفسیروں میں نام بھی ملے، تفسیر خازن، معالم التنزیل، ابن کثیر وغیرہ وغیرہ میں کہ عامر ابن حارث ایک شخص تھا، عامر ابن حارث، وہ آیا، اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جی مجھے پہلی بات تو یہ بتائیں کہ قیامت کب آئی، میں نے اپنی زمین میں کاشت کی ہے اور فصل بویا ہے، یہ بتائیں بارش کب ہو۔ میری بیوی با امید ہے، مجھے یہ بتائیں کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی، کالا ہوگا یا گورا۔ میں نے آج جو کام کیا ہے میں وہ تو جانتا ہوں، مجھے یہ بتائیں میں کل کیا کروں گا۔ جس زمین میں میں پیدا ہوا ہوں اس کو تو میں جانتا ہوں، مجھے یہ بتائیں کہ میں مروں گا کس زمین میں۔ یہ عمرو بن حارث نامی شخص نے 5 سوالات آپ سے کیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد نازل ہوا، ان اللہ عنده علم الساعۃ، قیامت کے علم اسی کے پاس ہے، بارش وہی نازل کرتا ہے، اس کے علم بھی وہی جانتا ہے، ما فی الارحام کو بھی وہی جانتا ہے۔ کوئی نفر نہیں جانتا کل کیا کرے گا، کوئی نفر نہیں جانتا کس زمین میں مرے گا، ان اللہ علیم۔ اب یہاں باتیں تو بڑی طویل ہیں، میں ان میں نہیں پڑھنا چاہتا، صرف 1-2 اشارے تک۔ پہلی بات، ان آیات میں جن چیزوں کا ذکر ہے، ازالۃ الریب میں ہم نے حوالے نقل کیے کہ ان کے کلیات کو اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا۔
بعض جزیات کو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بتلا دے تو قطعی طور پر پیغمبر کام سے، کشف اور الہام کے ذریعے اللہ تعالیٰ کسی ولی کو بتا دے بعض جزیات تو وہ کشف اور الہام ظنی ہوتے ہیں، علم نہیں کہتا، پر وہ بھی جزیات ہیں، کلیات نہ۔ ان امور کے کلیات اللہ کو، بعض جزیات کا علم وہی سے ہو، ہذا مصرع فلاں، ہذا مصرع فلاں، کوئی مسلمان اس کا منکر، وہی سے ہو تو قطعی، کشف اور الہام سے ہو تو ظنی۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ لہذا وہ واقعات جو اس کے خلاف ہو کے فلاں موقع پر تھا کہ آپ نے فرمایا لڑکا ہوگا، فلاں نے کہا لڑکی ہوگی، ایسا ہی ہوا، وہ جزیات ہے، وہی کے ذریعے قطعی ہے اور الہام اور کشف کے ذریعے ظنی ہے۔ علم کلیات رب تعالیٰ کے بغیر کوئی نہیں تھا۔ دوسری بات، ازالۃ الریب میں نے فتح الباری، عمدۃ القاری، تفسیرات احمدیہ اور تفسیر المنار وغیرہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ ان 5 چیزوں سے 5 عالم مراد ہے، 5 عالم، اور کوئی شے ان سے خارج نہیں۔ 5 چیزوں سے 5 عوالم، عالم جو، عالم زمان، عالم قیامت، یہ 5 عوالم مراد، کوئی شے ان سے خارج، اللہ تعالیٰ کے بغیر ان کو کوئی نہیں تھا۔ تیسری بات، روح المعانی، ابو سعود، مدارک، مظہری وغیرہ میں یہاں یہ لکھا ہے کہ گویا کہ ابو جعفر منصور جو خلیفہ تھا عباسیوں کا، اس نے خواب دیکھا، خواب میں ملک الموت نظر آیا، اس کو پہچان گیا ابو جعفر منصور، اس سے سوال کیا کہ آپ مل گئے اتفاقاً، مجھے بتلائیں کہ میں کب تک زندہ رہوں گا۔ اس نے یوں یہ پنجہ، یہ دیکھیے، یہ پنجہ کھڑا کر ملک الموت، ابو جعفر اٹھا، صبح کو اس نے معبرین، تعبیر والے بلائے، اس طرح میں نے رات کو ملک الموت دیکھا ہے، میں نے پوچھا میں کب تک زندہ رہوں گا، تو اس نے یہ پنجہ کھڑا کیا، تو اس کی تعبیر کیا ہے؟ بعض نے کہا کہ آپ 5 دن زندہ رہے، بعض نے کہا کہ 5 ہفتے